آیت نمبر ہے 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقل مند لوگ وہ ہیں، ایمان والے صحیح معنی میں وہ لوگ ہیں، صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے صبر کرتے ہیں، یعنی جم جاتے ہیں، مستقل مزاجی سے ساری زندگی اپنے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ ان کو یہ بات یاد ہوتی ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، اخلاص کی جو لذت ہے، اگر ریاکاروں کو پتہ چل جائے تو وہ کبھی بھی ریاکاری نہ کرے۔ اس پر اس ذات کی لاکھ بار قسم کھائی جا سکتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ اخلاص میں جو مزہ ہے، ریاکاری میں کوئی لذت نہیں ہے۔ ریاکاری کی لذت جو ہے دکھلاوا، لوگوں کی واہ واہ کی جو لذت ہے، اس کی مثال ہے جیسے جسم پر الرجی ہو، اور جسم پر خارش اور الرجی ہو، وقتی طور پر کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جتنا کھجائیں گے اتنا ہی لذت آئے گی، لیکن جتنا کھجائیں گے بھائی اتنا ہی زخم بڑھے گا، اتنا ہی الرجی بڑھے گی۔ اس لیے جیسے رمضان میں ہم عرض کرتے ہیں کہ جناب پیٹ بھرنا ہی لذت نہیں، یہ تو روزے دار سے پوچھئے کہ بھوکے مرنے میں جو لذت ہے اللہ کے لیے، وہ پیٹ بھرنے سے زیادہ عزیز اور لذیذ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بھائیو، جب انسان اللہ کے لیے ہر کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی اور دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، اس کی کیفیات پھر کہیں اور پہنچ جاتی، وہ پھر دنیا کی واہ واہ سے، دنیا کی تشہیر سے، لوگوں کی داد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا کام کر کے دنیا سے داد وصول کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے یہ میدان مار لیا ہے، اب ساری دنیا مجھے داد دے۔ جس نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندوں کی واہ واہ سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ فرمایا والذین صبروا، وہ لوگ جو جم جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کو پانے کے لیے، اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، عقل مندوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بھائی وہ کیا کرتے ہیں نماز کو؟ یہ جو جمعہ گزرا ہے، مجھے نماز کے موضوع ہی پر کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور میں اس لیے سال میں 1 یا 2 جمعے ضرور نماز کے موضوع پر پڑھاتا ہوں، چونکہ قرآن سب سے زیادہ ایمان کے بعد مجھے اور آپ کو جس عمل کی تاکید کر رہا ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور یہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، قرآن میں بار بار آ رہا ہے۔ قرآن اقام الصلاۃ کا لفظ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا نماز پڑھو۔ قرآن یہ نہیں کہتا صلو، قرآن یہ نہیں کہتا علیکم الصلاۃ، نہ، قرآن یہ کہتا ہے نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو ویسا پڑھو جیسا پڑھنے کا حق ہے، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھو، صف اول میں آنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے تو علماء کا، صحابہ تابعین کا ایک طبقہ بھائی وہ ہے
جو اس نماز کو نماز مانتا ہی نہیں جو بغیر جماعت کے پڑھی جائے۔ بھائی جو کس کے پڑھی جائے؟ بغیر جماعت کے۔ صحابہ تابعین میں بہت سے ایسے حضرات ہوئے جن کا نظریہ یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بجماعت، نماز بغیر جماعت کے ہے ہی نہیں ہے، الا من عذر، ہاں اگر کوئی عذر معقول ہو۔ آپ حضرات کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ فرمائے تھے، میرا جی چاہتا ہے میں اپنی جگہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کروں اور لوگوں کو حکم دوں ایندھن اکٹھا کرو، پھر میں ان گھروں کو جلا دوں جہاں بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، بغیر عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اہل علم کا ایک طبقہ وہ ہے جس نے جماعت کو واجب کہا ہے، نماز کو فرض کہا ہے، اور بھائی جماعت کو کیا کہا ہے؟ واجب کہا ہے، کہ بغیر جماعت کے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا وعلانیہ، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا خود یہ اعلان ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے اللہ کا ہے۔ اہل علم نے یہاں ایک بڑا اہم نقطہ لکھا ہے کہ یہاں قرآن نے صرف اتنا کہہ دیا مما، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، اور بھائی یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ رزق جو ہے صرف پیسے کو ہی نہیں کہتے، صرف پیسے کو ہی نہیں کہتے۔ اب اس کا معنی یہ بن گیا اگر ان کے پاس مال ہے تو وہ مال خرچ کرتے ہیں، اگر علم ہے تو وہ اپنا علم دوسروں کو سکھاتے ہیں، اگر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی اور نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں استعمال کرتے ہیں۔ مما رزقناہم سرًا وعلانیہ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی اعلانیہ بھی، خفیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن خود قرآن کریم نے دوسری جگہ فرما دیا کہ خفیہ خرچ کرنا یہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سامنے 7 خوبیوں والے لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ ہو گئے جنہوں نے اس طرح صدقہ کیا ہوگا کہ جب دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ ہے دونوں جائز، ہیں دونوں جائز، لیکن خفیہ دینا افضل ہے، اس لیے خفیہ بھی صدقہ کرنا چاہیے اور اعلانیہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اعلانیہ جب خرچ کرے تو بھائی پھر اپنے نیت پر بڑی توجہ رکھنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اعلانیہ خرچ کر کے پھر اس کی تشہیر پر اتنی بڑکیں ماری جائیں کہ پورا ملک ہلا دیا جائے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو زیادہ یہ ہے کہ خفیہ دیا جائے، ہاں اعلانیہ دینا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی اعلانیہ دے دوسروں کو ترغیب کے لیے یا دوسرے مقاصد کے لیے اعلانیہ خرچ کرے تو صحابہ اکرام نے اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے، ان کا وہاں مقصد ہوتا تھا دوسروں کو ترغیب دینا، تو اس وقت اپنی نیت پر اچھی طرح پہرا دیا جائے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو روکتے ہیں بالحسنہ، اچھائی کے ذریعے۔ اگر ان کے ساتھ برائی کی جائے، بدتمیزی کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے تو وہ برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرتے ہیں، وہ برائی کا مقابلہ بھائی کس طرح کرتے ہیں؟ اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن اس کے نتائج بہت اعلیٰ ہیں، یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں گالیاں دے ہے تو ہم اس کو گالیاں نہ دیں، کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے
بھائی اس کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ ہم برائی کے ساتھ برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، اس سے اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اس سے اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ کافروں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا برا کلمہ نہیں کہا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ اچھائی کی تو آج وہ برا کہنے والوں کے نام و نشان مٹ گئے اور ہمارے آقا کی شان پوری دنیا میں چمک رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو کوشش کیجئے، مشکل ہے اپنے آپ کو روکنا، چونکہ مزاج میں جذباتیت ہوتی ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، اگر کوئی مجھے ایک کہے گا تو دو سنے گا، اگر دو کہے گا تو چار سنے گا، نہ، اپنے آپ کو روک لینا، اس کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور جو مسلسل ہمارے ساتھ برائی کیے جا رہا ہے، ہم دو درجے ہیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کی جائے، اس کے ساتھ کیا کی جائے؟ اچھائی کی جائے۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسے کرو گے ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے شر کو روک دیں گے، اللہ تعالیٰ بھائی کیا کریں گے؟ اس کے شر کو روک دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو توبہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جتنے بڑے بڑے لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان سب کے ساتھ کیا کیا؟ حسن سلوک کیا۔ ابو لہب کے بعد مکہ کی وادی میں اللہ کے نبی اور اسلام کا سب سے بدترین دشمن بھائی کون ہوا ہے؟ ابو جہل۔ لیکن آپ سب کو پتہ ہے حضور نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو، دعا تو مانگی نا اللہ کے نبی نے، یعنی ابو جہل کے لیے اللہ کے نبی دعا مانگنے، وہ تو پھر اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو اسلام کے لیے قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبول کیا۔ اس لیے یہ بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی سمجھ دے، آپ کو بھی اس کی سمجھ دے۔ ہمارے اوپر چونکہ نفسانیت غالب آ جاتی ہے، جذباتیت غالب آ جاتی ہے، اس لیے ہم جذبات میں خود جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اور بھائی میں نے دین کی لین میں یہ دیکھا، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں اور مشکلات کا سامنا ہے، وہاں صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد کیجئے کہ اے اللہ میرے دین کی کوششوں کو قبول کر، تو اللہ جل جلالہ پھر انسان کو کبھی بھی بے فیض اور بانجھ ہونے نہیں دیتا۔ امام مالک رحمہ اللہ پر مدینہ میں سخت وقت آیا، اللہ جل جلالہ نے امام مالک کے فیض کو مغرب میں، الجزائر، تیونس، یہ پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے امام مالک رحمہ اللہ کے فیض کو پہنچا دیا۔ فقہ مالکی کو پوری دنیا میں اللہ، اس خطے میں اللہ نے رواج دے دیا۔ بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، تم مٹاؤ، دور کرو برائی کو اچھائی کے ذریعے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، لوگوں ان خوبیوں والوں کے لیے ہی آخرت کے اچھے گھر کا انجام ہے، جنت انہی کے لیے ہے، اچھا انجام انہی کے لیے ہے۔ کیا اور کیا ہوگا ان کے لیے؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ کے باغات اور جنتیں ہوں گی، يدخلونها، جس میں یہ خود بھی داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور ان کے باپ دادے، ان کی بیویوں میں سے، اولاد میں سے جس نے بھی اپنے آپ کی اصلاح کر لی، وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اس شان سے جائیں گے۔ يدخلون علیہم من والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، ان کی شان و شوکت کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے۔ فرشتے ان کو اتنی عزت دیں گے، ان کا ایک استقبال ہوگا، ان کا اعزاز ہوگا، فرشتے ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، ان کو سلام کریں گے، ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ فرشتے آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، بھائی تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم دنیا میں صبر کر کے آئے ہو۔ تمہیں پتہ تھا
کاروبار میں ہاتھ تنگ ہے، بینک سے 1 منٹ میں سود پر قرض مل جائے گا، لون لیا جا سکتا ہے، لیکن تم نے صبر کیا۔ تمہیں پتا تھا میرے قلم کے 2 اشاروں سے لاکھوں کا فائدہ اور رشوت آ سکتی ہے، لیکن بما صبر تم نے صبر کیا تھا۔ تم نے بھائی کیا کیا تھا؟ صبر کیا تھا۔ جی چاہتا تھا اس مزے سے رات کو سونے کو، رات لیٹ سوئے ہیں، گرمی کی راتیں، لیکن نہیں، تم نے صبر کیا۔ لذیذ ترین چیز یعنی نیند کو چھوڑ کر صبح کو فجر کے لیے اٹھے۔ دل نہیں کرتا تھا کہ اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے رشتہ داروں کا حق ادا کریں، لیکن آپ نے اپنے دل پر پتھر باندھا، صبر کیا۔ فرشتے کہیں گے تم دنیا میں اللہ کی پابندیوں کو قبول کر کے آئے ہو، اب آخرت میں کوئی پابندی نہیں۔ بھائی دیکھنا ذرا، میری بات سننا، دنیا میں میرے اور آپ پر اللہ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، جو ان پابندیوں کو خوشی سے قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی نا ختم ہونے والی زندگی میں وہ اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ قرآن دو جگہ فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ اور دنیا میں جو بے لگام زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، میں جو چاہوں کروں، قرآن کریم بیان کر رہا ہے ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی اگلی جو زندگی ہے اس میں ان کی مرضی کا کوئی تصور اور کوئی وجود نہیں ہوگا، کوئی وجود نہیں ہوگا۔ وہ جیسے ایک بادشاہ نے 2 اپنے غلاموں سے راضی ہو کر ان کو کہا بھائی تمہیں 2 طرح کا انعام ہے، ان میں سے منتخب کر لو کون سا لینا ہے۔ ایک یہ ہے کہ تمہیں یہ جو میرا شاہی محل ہے نا، 3 دن کے لیے تم اس میں رہ لو، لیکن رہو صرف کتنے دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں تمہیں اپنا مکان بنا دیتا ہوں عام، وہ مستقل تمہارا ہوگا۔ ان میں سے جو عقل مند تھا اس نے کہا بادشاہ جی مجھے 3 دن کے لیے محل نہیں چاہیے، مجھے مستقل مکان بنا دیجیے، وہ میرے لیے مفید ہے۔ تو بھائی دنیا میں بے لگام زندگی گزارنا یہ اس طرح ہے جس طرح شاہی محل میں 3 دن گزارنا۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہم یہاں جو اکثر جو موجود ہیں وہ سارے بڑی عمروں والے ہیں، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ 50 سال 60 سال کیسے گزر گئے۔ اس لیے فرمایا فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کیوں؟ بما صبرتم، بھائی تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ صبر۔ فنعم عقبی الدار، اور کیا ہی آخرت کے گھر، کیا ہی خوبصورت جگہ ہے، کیا ہی کمال ہے وہاں۔ والذین ینقضون عہد اللہ، یہ باتیں قرآن نے پچھلے اوصاف میں بیان کر دی، ان کا الٹ صفت مثبت پہلو قرآن نے پچھلی آیت میں بیان کر دیا، اب اسی کو قرآن دوبارہ منفی انداز میں بیان کر رہا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے عہد کو پارا پارا کر دیا، من بعد میثاقہ، اس کو پکا اور پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور جن لوگوں نے کاٹ دیا، ما، ہر اس چیز کو، امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ نے اس کو ملانے کا حکم دیا تھا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے زمین میں فساد مچایا، اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ بھائی ان پر کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ معنی میں بار بار عرض کر چکا ہوں، بھائی لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، کیا مطلب؟ جو جھوٹ بول رہا ہے اس کو اللہ کی رحمت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اولئک لہم اللعنہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے، لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے، ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جل جلالہ رزق بڑھا دیتے ہیں جس کا چاہتے ہیں، ویقدر، جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں اب قرآن کریم ان اوصاف کو اس آخری ٹکڑے میں مکمل کر رہا ہے۔ فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ دنیا کی زندگی پر ہی مر مٹتے ہیں۔ بھائی لوگ دنیا کی زندگی پر ہی مر مٹتے ہیں، ان کی ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد
دیکھو بھائیو، ایک بندہ، لوگ حج پر جا رہے ہیں، ایک بندہ ہے اس نے وہاں کی کوئی تیاری نہیں کی، نہ حج کا طریقہ سیکھا، کوئی تیاری لینا دینا کوئی نہیں، اور جب گھر سے نکلا پاسپورٹ بھی گھر میں بھول گیا، اور یہاں سے ماشاءاللہ گاڑی لے کر لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ گیا، تو بھائی یہ دھکے کھائے گا کہ نہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اگلی زندگی میں کیا ہے، اگلے سفر میں کیا ہے۔ جو بندہ نہ نماز پڑھے، نہ اپنے ایمان پر توجہ دے، اس نے اپنا پاسپورٹ اور ویزا کیا کر دیا؟ گم کر دیا۔ جس طرح ہی قبرستان کے ایئرپورٹ پر پہنچے گا نا، جس طرح ہی اگلے جہان کا، بھائی ایئرپورٹ کون سا؟ قبرستان ہے، وہاں جاتے فرشتوں نے کہنا ہاں بھائی مر ربک، کدھر ہے پاسپورٹ تمہارا؟ من نبیک، تمہارا ویزا کدھر ہے؟ ما دینک، لاؤ بھی ساری دستاویزات۔ یہ جناب کہیں گے تو ہمیں تو جی اس چیز کا پتہ ہی نہیں، ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں۔ یہ کافروں والا طرز عمل ہے کہ ہمارا فجر سے لے کے مغرب تک دن رات دنیا کے لیے ہی بھاگ دوڑ ہو، آخرت کا ہماری زندگی میں کوئی حصہ ہی نہ ہو۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں وہ فرحو، جو مر مٹے ہیں دنیا کی زندگی پر، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع۔ لوگوں، پھر دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں ایک معمولی سا فائدہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی انگلی، جس کو چھنگیا کہتے ہیں، چھوٹی انگلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، چھوٹی انگلی اگر سمندر میں ڈبو کر اوپر کرو تو تمہاری انگلی پر جو پانی لگا ہے اس کا کیا تناسب ہے اس پانی سے جو سمندر میں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کا تو کوئی تناسب ہی نہیں، کیا بھائی قطرے کی کیا حیثیت ہے سمندر کے سامنے، کوئی نسبت ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس بات پر یقین کر لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح سمندر کے مقابلے میں تمہاری انگلی کو لگنے والے ایک دو قطرے، تمہاری انگلی پر لگنے والے کیا ہیں؟ ایک دو۔ میں اس بات پر بہت غور کرتا ہوں، اور پچھلے تقریباً کچھ مہینوں سے یہ جملہ بار بار میری زبان پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ نبی کی اچانک روح نکالی نہیں جا سکتی۔ بھائی گرمی ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی روح نکالنے کے لیے جب فرشتے تشریف لاتے ہیں تو پہلے اجازت مانگتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ اجازت مانگتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہوا، کسی نبی نے جب اجازت مانگی تو کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے ذرا 2-4 سال اور رہنے دے، میں لے پوتے دا بیاہ کرنا ہے، میں نے ابھی فلاں کرنا ہے۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا۔ صرف حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا کہ اگر میں مہلت مانگوں، حضرت جبریل نے کہا جی مل جائے گی، پھر کہنے کا ختم ہونے پر پھر آ جائیں گے۔ ختم ہونے پر حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر پھر جانا ہے تو پھر ابھی چلتا ہوں۔ ہر نبی جیسے ہی اجازت مانگی، داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، چونکہ حضرت داؤد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بادشاہ بھی تھے، غیور بھی بڑے تھے، اور جب عدالت میں آ کے بیٹھتے تو ان کا جو شاہی محل تھا وہ بند کر دیا جاتا۔ تو شاہی محل بند کر کے آئے اور عدالت سے اٹھ کر جب گھر گئے تو دیکھا صحن میں ایک شخص کھڑا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان۔ حضرت داؤد کو بڑا غصہ آیا، چونکہ حضرت داؤد کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ اپنے حرم کے بارے میں بہت غیور تھے۔ اسے کہا تو کون ہے؟ یہاں بغیر اجازت کے کیسے آ گئے؟ تو اس نوجوان نے کہا ہم جب کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہمیں اجازت نہیں لینی پڑتی۔ حضرت داؤد فوراً سمجھ گئے۔ داؤد نے کہا اچھا میں سمجھ گیا تم کون، کس لیے آئے ہو؟ جناب چلنا ہے، لینے کے لیے آئے۔ حضرت داؤد نے فرمایا ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور بھائیوں، جب تک ہم ان آیتوں پر بار بار غور نہیں کریں گے تو ہم دنیا کے کلی بنے رہیں گے، ہماری حیثیت صرف دنیا کی کلیوں کی ہوگی۔ جس طرح گدھا صبح سے لے کے شام تک مٹی کا بورا اس پر ہوتا ہے، وہ لگا رہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بندے کو آخرت کا نہیں پتہ وہ کلی ہے، وہ اس دنیا کا گدھا ہے،
اس کا کام صرف وزن ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کیا فرمایا، جن کو آخرت کا پتہ نہیں ہے بھائی وہ کیا ہیں، اولئک کالانعام، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن یہاں کہہ رہا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا ہی کی زندگی پر مر مٹے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لوگوں دنیا کی زندگی فی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں الا متاع، ایک معمولی سا چھوٹا سا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔